آج جو میں درس حدیث پیش کر رہا ہوں اس کا موضوع یہ ہے کہ ایک آدمی جب فرض نماز ادا کرے اور اس کے بعد اسی جگہ میں مسجد میں جہاں اس نے نماز ادا کی فرض نماز اپنی اسی جگہ پہ بیٹھ جائے جہاں پر اس نے نماز ادا کی، جب تک وہ بیٹھا ہو اس کے لیے فرشتے دعائیں کرتے، فرشتے اس کے لیے خیر مانگتے، اور یہ بہت زیادہ فضیلت کی بات ہے اور اس میں بہت زیادہ خیر ہے۔ اکثر ہم نماز پڑھ کے فوراً بھاگنے چاہیے۔ دیکھو ادھر جو میرے سامنے عطا امام محمد ہے، امام محمد رحمہ اللہ نے ادھر جو باب قائم کیا ہے، باب الرجل یصلی، ایک آدمی نماز ادا کرے، ثم یجلس فی موضعہ الذی صلی فیہ، پھر اس جگہ میں بیٹھ جائے، وہ بیٹھ رہے جہاں پر اس نے نماز ادا کیا ہو، اس کے لیے فرشتے دعائیں کرتے۔ اور اس میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اذا صلی احدکم، جب تم میں سے کوئی آدمی فرض نماز ادا کرے، اس سے مراد فرض نماز ہے، فرض نماز ادا کرے، ثم جلس فی مصلیہ، پھر اپنے مصلی میں جہاں اس نے نماز ادا کی ادھر بیٹھ رہے، لم تزل الملائکۃ، تو فرشتے اس کے لیے مستقل دعائیں کرتے، جب تک وہ بندہ اپنی جگہ کے اوپر بیٹھا ہو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے، خیر مانگتے ہیں، تو صلی علیہ، اس کے لیے خیر مانگتے ہیں، رحمت مانگتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے فرشتے۔ اللہ کرے کہ ہم فرشتوں کی ان دعاؤں کے مستحق بن جائیں، فرض پڑھ کے ہم فوراً بھاگے نہیں۔ کبھی کبھی انسان کام ہو چلا جائے، لیکن کوشش کرے انسان، دنیا کے کام مکمل نہیں ہوتے، یہ کاروبار، یہ دنیا، یہ پیسہ کمانا، یہ انسان کی ضرورت ہے کرے، لیکن دین کو وقت دے، اسلام کو وقت دے، نماز کو وقت دے، ذکر اذکار کو وقت دے، اللہ اس کو بہت زیادہ خیر دیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ جس کے لیے فرشتے دعا کرے، جو اللہ کے نورانی مخلوق ہے، جو اللہ تعالیٰ ان کی دعا رد نہیں کرتے، فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے۔ اور امام محمد نے جو حدیث نقل کیا ہے، میرے سامنے جو کتاب ہے، کہ فرشتے تصلی علیہ، اس کے لیے خیر کی دعائیں کرتے ہیں، برکت کی دعائیں کرتے ہیں، رحمت مانگتے ہیں۔ اور یہ فرشتوں کے الفاظ ہیں جو اللہ کے نبی نے نقل کیا ہے۔ فرشتے دعا فرماتے ہیں، اللہ سے التجا کرتے کہ اللہ اللہم صلی علیہ، اے اللہ اس بندی کے اوپر رحمت نازل فرما، اللہم اغفر لہو، اے اللہ اس بندی کو معاف فرما، اور اللہم ارحمہ، یا اللہ اس بندی کے اوپر رحم فرما، مہربانی فرما، شفقت فرما۔ خیر کی دعائیں ہے، جو اس فرشتوں کی ان دعاؤں کے مستحق ہو جائے، کتنی اچھی بات ہے۔ ہر اس آدمی کے لیے ہے کہ جو فرض نماز کے بعد اپنی جگہ کے اوپر بیٹھے، اور اس کے بعد اگر وہ آدمی ادھر آگے کسی اور نماز کے انتظار کرتے، مثلا عصر کے نماز پڑھ لیا، مغرب تک بیٹھے، تو گویا کہ اس کے لیے وہی اجر ہے جیسے ایک نمازی کے لیے، گویا کہ مستقل نماز میں نماز اس طرح مغرب پڑھ لیا اور عشاء تک اس جگہ پہ بیٹھے انتظار کر رہے، یا مسجد کسی اور کونے میں بیٹھ گیا انتظار میں بیٹھے، اس کے لیے وہ ہے اجر۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ فرض نمازوں میں فوراً بعد نہ اٹھے، بلکہ خاص کر جو مسنون اذکار ہے اس کو ہم کریں۔ سلام پھیرنے کے بعد ایک بار اللہ اکبر پڑھنے سنت ہے، اور 3 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ تکبیر بھی 3 بار آدمی کا ہے، اور استغفر اللہ 1 بار کا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر استغفر اللہ۔ لیکن امام مسلم نے جو روایت نقل کی ہے اس میں ہے کہ اللہ اکبر، اور پھر 3 بار ہے کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور اللہم انت السلام و منک السلام مشہور دعا ہے، یہ آدمی پڑھے۔ اس کے بعد فجر اور مغرب کی نماز اگر ہے تو اسی کے بعد پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، یہ دعا اگر کوئی یہ اذکار کوئی کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے لیے بہت گوئے کہ اس نے کئی غلام آزاد کیا، اس کے لیے بہت زیادہ رفع درجات، اس کے گناہوں کی معافی، اس کی نیکی لکھ لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کی بہت اجر کی۔ پھر اس کے بعد 33 بار سبحان اللہ پڑھنا، 33 بار الحمدللہ پڑھنا، اور 34 بار اللہ اکبر پڑھنا، یہ ہر فرض نماز کے بعد یہ آدمی پڑھے۔ پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے 1 بار آیت الکرسی، اور ایک بار
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. یہ 3 صورتیں ہر فرض نماز کے بعد ایک بار، اور یہ روایت میں ہے کہ فجر اور مغرب کے بعد یہ جو آخری صورتیں بھی 3 بار پڑھنا، یہ بھی سنت ہے. تو جب انسان آیت الکرسی پڑھے، یہ دعائیں کرے اور یہ اذکار پڑھے، اس کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے دعائیں کرے، یقینی اللہ قبول کرے گے. ویسے بھی فرض نماز کے بعد دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. جن اوقات میں نماز دعائیں قبول ہو جاتے ہیں اس میں ایک بعد المکتوبہ کہ فرض نماز کے بعد دعا اللہ قبول کرتے ہیں. اور بھی اوقات ہیں لیکن ایک خاص کر فرض نماز کے بعد دعا اللہ قبول کرتے ہیں. اور خاص کر جو آدمی اذکار کرے، اللہ کو خوش کرے، اللہ کی تسبیحات بیان کرے، اللہ کی پاکیزگی بیان کرے، اللہ کی برائی بیان کرے اور پھر دعا کرے تو یقینی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. اس لیے میں سب سے پہلے اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہوں اور پھر اب جتنے میرے سامعین ہیں، ناظرین ہیں، سب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ فرض نمازوں کے بعد فوراً نہ اٹھیں. کوئی طالب علم ہے، کوئی جو ہے استاذ ہے، کوئی کاروباری آدمی ہے، کوئی بھی، ظاہر ہے کہ ہر آدمی کا مصروفیت ہے، لیکن آپ کچھ نہ کچھ اللہ کو وقت دیں گے تو اللہ کی بہت وسیع رحمت ہے. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ فضل فرمائیں گے، بہت زیادہ خیر فرمائیں گے. اس لیے اللہ کرے کہ ہم فرشتوں کے ان دعاؤں کے مستحق ہو جائے کہ فرشتے ہمارے لیے کہے کہ اللہم صلی علیہ، یا اللہ اس بندی کے اوپر، یا اللہ جو ادھر بیٹھا ہے اس کے اوپر یا اللہ رحم فرما. اللہم اغفر لہو، یا اللہ اس کی مغفرت فرما. اللہم ارحمہ، یا اللہ اس کے اوپر یا اللہ اپنی محبتوں کو فرما، اپنے رحم کو فرما، اپنی مہربانی فرما، شفقت فرما. کتنی بڑی بات ہے کہ فرشتے ہمارے لیے دعا کریں، فرشتوں کی دعاؤں کے ہم مستحق بن جائیں. اللہ کرے کہ ہم جو ہے اس کی طرف توجہ کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.